الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، تمام ولیوں کے امام سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت والا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو آپ جانتے ہیں، دنیا بھر میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے اپنے شعور اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ محبوب الہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان بزرگوں سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اکثر جب اہل سنت والجماعت کے یہاں بزرگان دین کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سننے اور سنانے والے سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس ولی کی کرامات بیان کی جائے، اور جب کرامات بیان کی جاتی ہے تو سننے والوں کو مزہ بھی آتا ہے اور سننے والے سنانے والے کو داد بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات
موجودہ دور کے اعتبار سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ صرف اولیاء اکرام کی کرامات ہی بیان کی جائے، بلکہ ہم اور آپ اگر اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرامات سے زیادہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان بزرگوں کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سوانح کو دیکھیں، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے خوف خدا کو دیکھیں، ان کے عشق رسول کو دیکھیں، ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھیں، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھیں، ان کی شب بیداریوں کو دیکھیں، ان کے ملفوظات کو دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کامیابی کا موجودہ دور میں آسان نسخہ یہی ہے کہ صرف ولی کی کرامات نہ دیکھو بلکہ ولی کی تعلیمات کی طرف توجہ دو، اور اگر ان کی تعلیمات کو اپناؤ گے تو اللہ دونوں جہان کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، فرمایا گیا کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی انبیاء کا ذکر کرو تو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور اولیاء کا ذکر کرو تو اللہ اس کے عوض ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور کسی شاعر نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کی صحبت تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تمہیں اولیاء کی صحبت نہ ملے تو اولیاء کا تذکرہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر صحبت مل جائے تو الحمدللہ، لیکن جس زمانے میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں کہاں اولیاء کی صحبت ملے، تو فرمایا کہ صحبت نہ مل سکے تو ولیوں کا تذکرہ کرنا بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ولیوں کا تذکرہ کریں گے تو صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ ولی ہوتا کون، ورنہ اب تو مارکیٹ میں ٹھگ بھی ولی بن کر آ گیا ہے، مکار بھی ولی بن کر آ گیا ہے، دھوکے باز بھی ولی بن کر آ گیا ہے، اب تو حرام کاریاں کرنے والا بھی مارکیٹ میں ولی بن کر آ گیا ہے۔ تو ولی کی سیرت کو سمجھنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے آباء و اجداد یہ بخارا سے ہجرت کر کے لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے دلی آئے تھے، اور دلی سے پھر ہجرت کر کے یہ اتر پردیش کے بدایوں شہر میں پہنچے، اور اسی کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا ہے، بدایوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دادا جو حسینی سید، جن کا نام ہے سید علی، اور آپ کے نانا وہ بھی حسینی سید، یعنی یہ دونوں جو ہیں امام حسین کی آل میں سے، یہ دونوں آل رسول، یہ دونوں امام علی مقام کی اولاد میں سے۔ آپ کے دادا کا نام ہے سید علی اور آپ کے نانا کا نام ہے سید عرب۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہجرت کر کے بخارا سے لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے دلی پہنچے، اور دلی سے دونوں ہجرت کر کے بدایوں شریف پہنچے، اور بدایوں میں انہوں نے قیام کیا۔ اب یہ دونوں چونکہ ساتھ ساتھ چل کر آئے تھے تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہوں گے اور دونوں کی ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی۔ اب جب دونوں کے یہاں بچوں کی ولادت ہوئی، سید عرب کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام انہوں نے زلیخا رکھا، اور سید علی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام انہوں نے سید احمد رکھا۔ اب ان دونوں دوستوں نے اپنی دوستی کو زیادہ پکی کرنے کے لیے اس دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیا، اور سید عرب نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح
سید علی کے بیٹے سید احمد سے کرا دیا، اور ان دونوں کے ذریعے بدایوں کی سرزمین پر جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام سید محمد بدایونی رکھا گیا۔ اور سید محمد بدایونی یہ وہی ہیں جو آگے چل کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء چشتی بدایونی کے نام سے مشہور ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انہیں محبوب الہی نام ان کا ہے سید محمد، اور والد کا نام ہے سید احمد۔ یہ والد و والدہ دونوں کی طرف سے حسینی سید۔ اب محبوب الہی ان کا لقب ہے، نظام الدین ان کا لقب ہے، اور نظام الدین اولیاء یہ بھی ان کا لقب ہے۔ نام اصل میں ہے سید محمد، اور سلسلے کی بنیاد چشتی کہلائے، اور علاقائی نسبت کی بنیاد بدایونی کہلائے۔ تو سب سے پہلے نام میں جو سید ہے وہ امام حسین کی نسبت سے ہے، امام الانبیاء کی نسبت سے سید۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اکثر بزرگان دین اپنی اولاد کا نام محمد رکھا کرتے تھے، محمد۔ اور یہ محمد، جو کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی کہ محمد وہی رکھتے ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سید بھی ہیں اور عاشق رسول بھی، اس نسبت سے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اب محبوب الہی، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے نگراں الیاس اشرفی صاحب سے سنا، ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں دریائے نیل کا سفر کر رہا تھا، اور دریائے نیل کے سفر میں میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے دوران گفتگو یہ بتایا کہ تمام اولیاء کرام میں دو بزرگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ دو بزرگ کون ہیں؟ تو فرماتے ایک تو عبد القادر جیلانی ہے، اور دوسرا سید محمد بدایونی، سید محمد۔ تو یہ دونوں محبوب الہی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کو یہاں سے محبوب الہی کا لقب ملا۔ اچھا، اب انہیں نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع، جبکہ ہیں اکیلے انڈیویجول ہیں، اکیلے ہیں، تو انہیں نظام الدین ولی کہنا چاہیے، نظام الدین اولیاء کیا؟ تو اس پر بھی تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء، ان دونوں کے درمیان سے ایک لفظ ڈراپ ہو گیا ہے، ایک ورڈ چھپ گیا ہے، اور وہ اصل میں کیا جانتے ہو؟ فرمایا گیا اصل میں وہ ہے محبوب، یعنی ان کا نظام الدین اولیاء نام نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا لقب ہے نظام الدین محبوب اولیاء، یعنی محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب اولیاء بھی ہیں۔ اور جو محبوب الہی ہو وہ محبوب اولیاء کیوں نہیں ہوگا؟ جو اللہ کو محبوب، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اولیاء کو بھی محبوب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ جو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، تو ولی کی جمع جو یہاں پائی جاتی ہے، دراصل ایک ورڈ جو مسنگ ہے وہ ہے یہاں پر محبوب۔ تو محبوب نظام الدین محبوب الہی، نظام الدین محبوب اولیاء، ٹھیک ہے، یہ اصل ان کا لقب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی ٹوٹل عمر تقریباً 87 سال ہے، 87 ایئرز۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو اہم چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کے بعد 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، اور جب آپ 5 سال کے ہوئے، یعنی 4 سال میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یعنی آپ یتیم ہو گئے۔ جب آپ یتیم ہوئے تو اس وقت آپ 5 سال کے تھے اور آپ سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی۔ اب والد کے سائے کا سر کے اٹھنے کے بعد، والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد جب یتیم ہو گئے تو اب گھر کی پوری ذمہ داری آپ کی والدہ زلیخا کے سر پر آ گئی، سیدہ زلیخا۔ آپ کے والد بدایوں کے شہر قاضی تھے،
اور قاضی ظاہر ہے کہ پڑھا لکھا ہی آدمی ہوگا، بے پڑھا لکھا تو نہیں ہوگا. تو آپ گویا عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور وقت کے ولی کامل بھی تھے. آپ کی والدہ چونکہ سیدہ تھی، آپ بھی نیک تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی، با حیا با پردہ خاتون تھی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، تاریخ گواہ ہے. چاہے آپ سارے ولیوں کے امام غوث اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے غریب نواز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ محبوب الہی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے مخدوم کچوچا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے خواجہ بندہ نواز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے بابا فرید گنج شکر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے خواجہ بختیار کاکی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے بریلی کے تاجدار کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے مخدوم ماہمی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ ان تمام بزرگوں کے جن جن کے میں نے نام گنائے ہیں، ان کی سیرت کی کتابوں میں ایک بات آپ کو ضرور ملے گی کہ ان اولیاء اکرام کے ماں باپ بھی نیک ہوا کرتے تھے. اگر ان اولیاء اکرام سے اور آگے بڑھے، امام زین العابدین کی تاریخ دیکھیں، امام جعفر صادق کی تاریخ دیکھیں، امام حسن حسین کی تاریخ دیکھیں، خاتون جنت کی تاریخ دیکھ لیں. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، تو ان تمام بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا انہی کے گھر میں اللہ نیک اولاد پیدا کرتا ہے کہ جہاں پر ماں باپ بھی نیکوکار ہوا کرتے ہیں. نچنیوں گویوں کے گھر تو ٹک ٹاکر پیدا ہوتے ہیں، یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں، نچنیے گویے ہی پیدا ہوتے ہیں، آوارہ اور گلی کے لکے پیدا ہوتے ہیں. لیکن جہاں ماں شرم و حیا کی پیکر ہو حضرت فاطمہ کی طرح، اور باپ متقی پرہیزگار خوف خدا میں لرزنے والا ہو جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرح، تو انہی جیسے میاں بیوی کے ملنے پر اللہ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا فرماتا ہے. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ماں باپ خود بھی نیک تھے، تبھی اللہ نے اولاد نیک عطا کی. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے، فارمولا یہ ہے، ہمیں اولاد پر بعد میں اپنی ذات پر پہلے محنت کرنی پڑے گی. اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دو. باپ آئی پی ایل کے چکر میں، 2020 کے چکر میں نمازیں قضا کرے اور ماں بگ باس کے چکر میں نمازیں قضا کرے، تو کیا بتاؤ اولاد سے نماز کی امید کی جا سکتی ہے؟ اولاد سے خوف خدا کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اولاد سے عشق رسول کی امید کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، جب مائیں نماز پڑھتی ہیں اور مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ کر اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دیتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تبھی بیٹا بابا فرید گنج شکر ہوتا ہے. تو آپ کے والدین نیک تھے، آپ کے والد شہر قاضی تھے بدایوں کے. اب ظاہر ہے کہ قاضی تھے تو پڑھے لکھے تھے، اور قاضی تھے تو تنخواہ بھی اچھی رہی ہوگی، تو گھر کا گزارا بہت آرام سے ہو رہا تھا، یعنی اطمینان کی زندگی تھی. لیکن والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد سر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اب بیٹے محمد کی اور بیٹی کی تربیت کے لیے، ان کو پالنے پوسنے کے لیے آپ کی والدہ زلیخا نے کیا کیا؟ آپ نے سوت کاٹنا شروع کر دیا، یعنی دھاگا بننا شروع کر دیا. آپ دھاگا بنتی اور اس سے جو پیسہ آتا اپنے بیٹے نظام الدین اولیاء کو پڑھاتی تھی، اور اسی پیسے سے گھر کا چولہا بھی جلاتی تھی. گھر کا چولہا بھی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، محبوب الہی نے 16 سال تک علم حاصل کیا. آپ نے پہلا پارا اس دور کے ایسے ولی کے پاس پڑھا، ایک بزرگ کے پاس جن کا نام غالباً شادی احمد تھا. ان کے پاس آپ نے پہلا پارا پڑھا، اور ان بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جسے پہلا پارا پڑھا دیں وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. تو آپ نے پہلا پارا ان کے پاس پڑھا، اور اس کے بعد دیگر تعلیمات پر آپ نے توجہ دینی شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے جب آپ کی دستار بندی کی باری آئی
تو آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا اب آپ کی دستار بندی ہوگی، جاؤ دستار خرید کر لاؤ۔ تو اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ امی دستار بندی کرنی ہے، استاد نے دستار منگایا ہے، میں دستار کہاں سے لے جاؤں؟ تو ماں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے دستار کا انتظام میں کروں گی۔ اب ماں چونکہ سوت دھاگا کاتا کرتی تھی تو ماں نے سوت کاتا اور اسی سے کاٹن کا امامہ بنا کر اپنے بیٹے کو دیا۔ یعنی ماں نے دھاگا کاتنے کے ساتھ ساتھ دھاگے کو بنا اور دستار بنا کر امامہ بنا کر بیٹے کو دیا۔ اب لے کر گئے اپنے استاد کے پاس اور کہا یہ میں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہاں سے لائے؟ تو کہا میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ استاد نے پیشانی کو چوما اور دستار بندی کا جلسہ جب تھا استاد نے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دستار بندی کے جلسے میں ایک ایک پیچ باندھی جاتی ہے۔ تو جب دستار بندی محبوب الہی کی جا رہی تھی اس وقت مجمع میں بہت سے اولیاء موجود تھے، بہت سے وقت کے مجذوب بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ استاد نے پہلی پیچ باندھی ہے تو محبوب الہی فوراً ان بزرگوں کے قدموں میں گرتے ہیں اور ایک ایک موجود ولی کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہاں موجود مجذوب اور اولیاء پریشان، یہ کون سا بچہ ہے، یہ کیسا ادب ہے، یہ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ اور فرمایا کہ سارے بزرگوں نے تعریف کی اور فرمایا کہ وہیں سے محبوب الہی محبوب اولیاء کے نام سے مشہور ہو گئے۔ محبوب الہی محبوب اولیاء ہو گئے، سارے اولیاء تعریف کرتے ہیں۔ ہر پیج پر آپ بزرگوں کی قدم بوسی کر رہے ہیں، ہر پیج پر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے 16 سال تک علم حاصل کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ جی پتا چلا بنا علم حاصل کیے نہ پیر بن سکتا ہے نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بنا علم حاصل کیے۔ آپ کی عمر جب تقریباً 12 سال کی تھی، اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے، ملتان سے قوال آیا تھا جس کا نام ابو بکر تھا۔ وہ قوال تھا بڑا مشہور۔ تو آپ کے استاد نے ابو بکر قوال سے کہا ملتان سے آئے ہو، وہاں کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی؟ تو کہا جی ہاں، میری بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملاقات کی۔ کہا ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس نے تعریف کرنی شروع کر دی، بڑی شان بیان کی۔ کیا بزرگ ہیں، کیا شان ہے، کیا چہرہ ہے، کتنے مرید ہیں، کیسی خانقاہ ہے، بادشاہ ان کی چوکٹ پر آ کر پانی بھرتے ہیں، بڑی تعریف کی۔ محبوب الہی بھی بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے۔ اس کے بعد استاد نے کہا ان کے علاوہ اور کسی سے ملاقات ہوئی؟ ان کے علاوہ؟ تو کہا میں ملتان سے اجودھن بھی گیا تھا۔ اجودھن اس وقت وہ جگہ کا نام تھا، آج اس جگہ کو پاک پٹن کہتے ہیں۔ میں اجودھن بھی گیا تھا۔ تو کہا وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ تو کہا وہاں تو وقت کے بادشاہ سے ملاقات کی، جو اجودھن کے بادشاہ ہیں۔ کہا ان کا نام کیا؟ تو اس قوال ابو بکر نے کہا ان کا نام بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر۔ تو کہا کہ ہمیں بابا فرید کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اب اس نے بابا فرید کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ اب ابو بکر قوال بابا فرید کی تعریف کرتا رہا اور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خود بخود بابا فرید کی محبت پیدا ہو گئی۔ محبت سے کہیں، میرے دل میں خود بخود بابا فرید کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں 12 سال کی عمر تھی لیکن میں بابا فرید کی محبت میں تڑپنے لگا۔ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں جلد سے جلد چاہتا تھا کہ مدرسے سے پڑھائی لکھائی سے فارغ ہو جاؤں تو میں بابا فرید کی بارگاہ میں اجودھن میں حاضری دوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا خود بخود ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے دل میں کسی ولی کی خصوصی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محبوب الہی کے دل میں بابا فرید کی محبت پیدا ہو گئی، حالانکہ ان سے پہلے بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا تذکرہ ہوا اور ان کی شان بھی بڑی عظیم، لیکن محبت پیدا ہوئی بابا فرید کی۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جیسے محبوب الہی کے دل میں
بابا فرید کا تذکرہ سن کر ان کی محبت خود بخود پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی دلی آتے جاتے فقیر کے دل میں محبوب الہی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا سفر جب بھی دلی کے راستے سے ہو میں محبوب الہی کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ ایک دلی لگاؤ محبوب الہی سے میرے دل میں ایسا پیدا ہو گیا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ جب بھی میں فاتحہ کرتا ہوں تو فاتحہ میں بھی محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں۔ یہ دلی لگاؤ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بابا فرید کی محبت پیدا ہو گئی، کہتے میں ان کے عشق میں تڑپنے لگا، ایسا محسوس ہوتا کہ بابا فرید کی محبت میں دل جل کر میرا دل کباب بن چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہیں خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں بابا فرید گنج شکر، اور بابا فرید گنج شکر کے مرید ہیں صابر پاک اور محبوب الہی، اور محبوب الہی کے مرید ہیں امیر خسرو، اور آپ نے خلافت دی پیر نصیر چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، یعنی آپ کے سب سے قریبی مرید ہیں امیر خسرو، توجہ ہے آپ، لیکن خلافت کی بات آئی تو آپ نے خلافت دیا پیر نصیر چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد دیا امیر خسرو کو، یعنی خلیفہ اول وہ، اور سب سے پہلے اور قریبی مرید امیر خسرو، اور تاریخ میں سینکڑوں واقعات ان دونوں کے ملتے پیر مرید کی، اور پیر نصیر چراغ دہلوی کے مرید ہیں خواجہ بندہ نواز علیہ رحمت رضوان۔ یہ ایک سلسلہ میں نے آپ کو بتایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرمایا کیا کہ 16 سال تک آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ اجودن گئے، اپنی والدہ سے اجازت لے کر اجودن گئے آپ بابا فرید کی بارگاہ میں۔ جب پہنچے ملاقات کی، سلام کیا تو بابا فرید نے صرف آپ کو مرید نہیں بنایا بلکہ بیعت کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی موقع پر خلافت بھی عطا فرما دی۔ اچھا، یہ دو چیزیں یہاں رہ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ اکثر بزرگوں کی تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا بڑے بڑے اولیاء اکرام بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، سنا ہے نا آپ؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہیرے کو تراشنے کے لیے اسے ملائی میں، تیل میں، پانی میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کو چھینی ہتھوڑی سے کاٹا جاتا ہے، اس پر ضرب لگائی جاتی ہے، اسے کاٹا چھاٹا جاتا ہے، اس کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر ہیرے کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے بزرگوں کو بچپن ہی سے یتیم کر کے، تنہا کر کے ایسی آزمائشوں سے گزارتا کہ بڑے ہونے کے بعد جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھی تو بچپن سے اتنے مضبوط ہو جاتے کہ بڑی بڑی پہاڑ جیسی مصیبتوں سے بھی ٹکرا جایا کرتی تھی۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، یتیم تو اللہ کر دیتا تھا، یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا، چاہے وہ امام الانبیاء ہو چاہے وہ محبوب الہی ہو، باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ جاتا، لیکن اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ باپ تو نہیں ہوتا تھا لیکن میرا مولا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر امتحان میں اللہ ان کی مدد فرماتا تھا۔ اور دوسری چیز، یہ ایک چیز، دوسری چیز اکثر بزرگوں کی زندگی میں دیکھا گیا کہ جب بھی انہوں نے اپنے پیروں کے ہاتھ پر بیعت کی تو بیعت کے ساتھ ہی ان کو خلافت بھی عطا کر دی گئی۔ خلافت گویا پہلے سے ان ولیوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں فلاں تمہارے پاس آئے گا، اس کا حصہ تمہارے پاس رکھا ہے، اور جب وہ آئے تو اس سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، اس لیے اپنے سلسلے کے تبلیغ کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر رکھ دینا۔ تو محبوب الہی کو بابا فرید گنج شکر نے خلافت بھی دی، اور خلافت کے ساتھ میں آپ کو سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے تبرکات بھی عطا کر دیے۔ آپ کافی دنوں تک بابا فرید گنج شکر کے ساتھ رہے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اب اس کے بعد اولیاء اکرام کی زندگی آپ جانتے ہیں، اولیاء اکرام اکثر تبلیغ دین کے لیے
لوگوں کی اصلاح کے لیے، خدمت خلق کے لیے دنیا کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، کبھی کبھی تو ایسے حالات بھی آ گئے کہ آپ کے پاس سر تک چھپانے کو جگہ نہیں تھی، سر تک۔ کبھی کسی سرائے میں ٹھہر جاتے، کبھی کسی مسافر خانے میں ٹھہر جاتے، کبھی رات درخت کے نیچے گزار دیتے، کبھی کسی غریب کی کٹیا میں سہارا مل جاتا تو وہاں چلے جاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان حالات سے گزرے۔ محبوب الہی کی تمنا تھی کہ جیسے میرے والد بدایوں کے قاضی تھے، میں بھی دلی کا شہر قاضی بن جاؤں، اور قاضی بن جاؤں گا تو لائف سٹائل تھوڑی سی سدھر جائے گی، یعنی تنخواہ ملنے لگے گی، گزارا آسانی سے ہو جائے گا، پھر کوئی فقیری نہیں ہوگی، کسی کے سامنے حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کی خواہش یہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات دلی کی جامع مسجد میں، آپ جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ محبوب الہی کا دل جب بہت دکھتا، پریشانی، مصیبت، امتحان، اکیلے، تو آپ خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں جاتے اور وہاں چھپ کر اکیلے میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہیں ان کی بارگاہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا، بزرگ نے دیکھا یہ اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ بزرگ نے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ آپ نے اپنی پریشانیاں بتائیں اور کہا آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ میں شہر قاضی بن جاؤں۔ یعنی صلاحیت تو ہے، سورس نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، کیسے اس عہدے تک پہنچوں، اور عمر بھی کم تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ دعا کر دیں میں شہر قاضی بن جاؤں۔ اب بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے، وہ بزرگ دلی کی جامع مسجد میں امامت کرتے تھے، اور وہ بابا فرید گنج شکر کے بھائی تھے، بابا فرید کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان سے جب کہا دعا کریں میں شہر قاضی بن جاؤں، تو انہوں نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تو شہر قاضی بننا چاہتا ہے، تیرے مقدر میں شہر قاضی بننا نہیں لکھا، میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ اونچا مقام عطا فرمائے، اللہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ مقام۔ ارے تو شہر قاضی بننا چاہتا ہے، اللہ محبوب الہی بنائے گا، نظام الدین بنائے گا، محبوب اولیاء بنائے گا۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے صبر آ گیا، اب شہر قاضی بننے کی تمنا جاتی رہی، اب صبر آ گیا۔ اب دھیرے دھیرے لوگ آپ کے پاس آتے، آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، پھر آپ نے مرید بنانا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب حلقہ دھیرے دھیرے وسیع ہونے لگا تو جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آپ بادشاہ کے ذریعے شہر قاضی بننا چاہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دلی کا بادشاہ آپ کی چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا، آپ کی چوکھٹ پر دعا کروانے کے لیے آتا تھا، دلی کا بادشاہ۔ آپ جانتے آپ کی حیات میں دلی میں تقریباً 5 بادشاہ بدلے۔ جب دھیرے دھیرے مریدوں کا حلقہ بڑھا، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، ہر طرح کے تھے، تو آپ نے محبوب الہی نے اپنی خانقاہ میں عام لنگر جاری کر دیا۔ عام لنگر، دور دراز سے لوگ آتے، لنگر کھانے میں کھانا کھاتے، صبح شام 24 گھنٹے۔ یہ بھی اولیاء اکرام کی ایک خوبی ہے کہ اولیاء اکرام کی چوکھٹ پر ہر وقت لنگر جاری رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لنگر بھی کیسا عظیم لنگر ہوتا، آتا کہاں سے ہے، لاتا کون ہے، پکاتا کون ہے، چندہ کون دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، بس ولی کا کام شروع کرنا اور پھر اس کو کنٹینیو کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ایک دلی کا بادشاہ ایسا بھی آیا جس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گئی۔ غالباً بادشاہ تغلق، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گئی کہ میں راجہ ہوں، دلی کا بادشاہ ہوں، میری حکومت چلتی ہے، میرے لنگر کھانے میں اتنے فقیر نہیں کھاتے جتنا فقیر اور درویش کے لنگر کھانے میں کھا رہے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس یہ راشن پانی پیسہ آتا کہاں سے، میں دیکھتا ہوں کہ آخر یہ لنگر کیسے چلاتے ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور فوجیوں کو بھیج کر کہا کہ جا کر دلی کے تمام دکانداروں کو میری طرف سے یہ دھمکی دے دو کہ اب آج کے بعد محبوب الہی کے ہاتھوں کوئی راشن نہیں بیچے گا،
نہ تیل دو گے، نہ نمک دو گے، نہ شکر دو گے، نہ دالیں دو گے، نہ آٹا دو گے، نہ چاول دو گے، نہ مٹی کا تیل دو گے۔ اب ان کے اور ان کے مریدوں کے ہاتھوں تم کچھ نہیں بیچو گے۔ اب دلی میں لنگر چلے گا تو میرا ان کا لنگر چلنے نہیں دوں گا، یہ کہہ کر اس نے آرڈر پاس کر دیا۔ اب جانتے صبح فجر کی نماز کے بعد ہی لنگر جاری ہو جاتا تھا۔ اب نماز فجر کے بعد آپ کے مریدین گئے جب سودا خریدنے کے لیے تو دکانداروں نے سودا دینے سے منع کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور آ کر کہا کہ دکاندار اب سودا دینے کو تیار نہیں ہے اور لنگر کھانے میں فقیروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اب ان کو بھلا کہاں سے کھلائیں گے؟ اب تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اب کرے تو کیا کرے؟ محبوب الہی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دکانداروں کے پاس مت جاؤ، بازار میں مت جاؤ، تم جو ہے جمنا کے کنارے چلے جاؤ، بس تھوڑی دیر کے بعد چند کشتیاں آئیں گی، ان کشتیوں سے لنگر کا سامان برآمد ہوگا، وہ سامان لے کر آنا اور ان سائلوں کو کھلا دینا، لنگر کھانے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بانٹ دینا۔ اب مرید چلے تو صحیح جمنا کے کنارے، لیکن دل میں خیال آیا کہ کشتی کب آئے گی، اس میں سے راشن پانی اٹھائیں گے لے جائیں گے، کب پکائیں گے کب کھلائیں گے، یہ تو دوپہر ہو جائے گی، لنگر تو فجر کے بعد چاشت کے بعد کھلانا ہوتا ہے اور ابھی لائیں گے پکائیں گے کب، دوپہر ہو جائے گی۔ وہ لوگ پھر بھی کہتے چلو کرنا تو ہے، پیر کا حکم۔ پہنچے، جب پہنچے تو دیکھا کشتیاں اچانک غیب سے نمودار ہوئی، اس کنارے سے نہیں آئی، دو کشتیاں اچانک غیب سے جمنا کے پانی میں نمودار ہوئی، اور جب مریدین آگے بڑھے تو دیکھا کہ ان کشتیوں کے اندر راشن نہیں تھا بلکہ بڑے بڑے تشت تھے، اور ان تشت کے اندر پہلے سے پکا پکایا کھانا موجود تھا۔ مریدوں نے تشت اٹھایا ہے، لے کر لنگر کھانے میں آئے، اٹھاتے رہے لاتے رہے کھلاتے رہے، کھلانے والے تھک گئے ہیں لیکن وہ کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ محبوب الہی نے فرمایا 4 تشت میری طرف سے لے جاؤ، بادشاہ کو بھی کھلا دو۔ اب جب 4 تشت وہاں پہنچے دربار میں تو وہ حیران، دکانداروں نے تو راشن نہیں دیا تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ مریدوں نے کہا کہ محبوب الہی نے آپ کی بھی دعوت کی ہے، آج ان کے لنگر کا آپ بھی کھا لیں۔ اب وہ اٹھا کر کھاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، میں بادشاہ ہوں، ارے میرے محل میں میری خاطر جو اسپیشل کھانا بنتا ہے اس کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو محبوب الہی کے لنگر کھانے کے کھانے میں مزہ ہے۔ وہ جو حسد میں پہرا لگایا تھا وہ آیا قدموں کو پکڑ کر محبوب الہی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کتنی کرامات بتاؤں محبوب الہی کی، میں سیرت کے پہلو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جمنا کے اس پار ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے، آج اس کی دعوت میری طرف سے، لے جاؤ اور اس کو لے جا کر کھانا کھلا۔ اب اس مرید نے دسترخوان اٹھایا، کھانے کے برتن اٹھائے، لیا۔ جانے سے پہلے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اس نے کہا بابا اس وقت جمنا پورے افان پر ہے، ہائی ٹائیڈ ہے، جمنا پار کیسے کروں گا، اس پار جاؤں کیسے؟ تو محبوب الہی نے کہا پریشان نہ ہو، جا جمنا کے پانی سے کہہ دینا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے اب تک نکاح نہیں کیا، جس کے یہاں اب تک کوئی بچے پیدا نہیں، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ راستہ پیدا کر۔ اب جب مرید نے سنا تو حیران، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو آلریڈی شادی شدہ بھی ہیں، ان کے گھر تو بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہے، یہ کھانا بھی بی بی صاحبہ نے بنا کر دیا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اب تک میں نے شادی بھی نہیں کی، بچے بھی نہیں۔ لیکن اس نے سوچا سوال کرنا شاید ادب کے خلاف، اٹھایا سب کچھ، گیا دریا کے کنارے جا کر کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے اب تک نکاح نہیں کیا اور جس کے گھر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اس کے وسیلے سے تجھے کہتا ہوں کہ راستہ پیدا کر۔ فوراً جو ہے دریا کا پانی ہٹ گیا، جمنا میں راستہ بن گیا۔ وہ آپ کا مرید کھانا اور دسترخوان لے کر جمنا کے پار پہنچا، وہاں جا کر دیکھا تو ایک ولی بیٹھا ہوا تھا، اس کو دعوت دی، دسترخوان لگایا، ہاتھ دھلایا، کھانا کھلایا۔ جب اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، واپسی کی باری آئی تو
پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا اب واپس کیسے جاؤں گا؟ تو جانتے انہوں نے سوال کیا اس مسافر سے کہ جب میں آیا تھا تو بابا نے یہ دعا سکھا دی تھی، اس دعا سے میں آ گیا، اب واپس جانا ہے تو واپس کیسے جاؤں؟ تو جانتے اس مسافر نے کیا کہا؟ اس نے کہا جا جمنا کے پانی سے جا کر کہہ دینا مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں، جو پتہ نہیں کب سے بھوکا پیاسا ہے، اس کے وسیلے سے راستہ دے دی۔ اب وہ پہلے ہی مسئلے کو حل نہیں کر پایا تھا، دوسرا مسئلہ اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پریشان کے پیر صاحب نے جو کہا تھا وہ تو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ جو کہہ رہا یہ تو اور بھی عجیب ہے، ابھی میرے سامنے پورا کھانا کھایا ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے پیا، اور کہہ رہا ہے کہ جس نے کئی سالوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال اس نے سوچا سوال کرنا ادب کے خلاف، وہ آیا جمنا کے پانی سے کہا کہ میں تجھے اس کے وسیلے سے اس کا واسطہ دیتا ہوں، راستہ پیدا کر جس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں، سالوں سے جو بھوکا ہے۔ فوراً جمنا کا پانی پھٹ گیا، پار ہوا، اپنے پیر کی خدمت میں آیا، رات کو پیر کے پاس پہنچا، ہمت کر کے کہا حضور اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ آپ نے کہا میں جانتا ہوں تو کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے، بتا کیا پوچھنا ہے۔ اس نے پورا مسئلہ بیان کر دیا، آپ نے ایسا کہا، انہوں نے ویسا کہا، کیا یہ جھوٹ کی صورت نہیں ہوئی؟ آخر آپ نے ایسا، انہوں نے ویسا کیوں کہا؟ تو جانتے ہو محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے سن جو میں نے کہا وہ بھی صحیح ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح ہے، نہ اس نے جھوٹ بولا ہے نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، ہاں بات صرف تیری سمجھ کی ہے۔ سن دراصل بات یہ ہے اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اگر میں نکاح نہ کرتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا، میرے گھر اولاد نہ ہوتی تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن میں نے اگر نکاح پھر بھی کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ نکاح کا کرنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ۔ تو میں نے نکاح جو کیا نفس کے لیے نہیں کیا، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور جو اس نے کہا نا میں نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو سن اللہ کا ولی اب اس مقام پر پہنچ گیا، اگر کچھ کھائے پیے نہیں تو بھی اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بن کھائے پیے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کھاتا پیتا ہے تو صرف اس لیے کھاتا ہے کیونکہ کھانا پینا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ۔ تو نہ اس نے جھوٹ بولا نہ میں نے جھوٹ بولا۔ یہاں پتہ چلا اللہ کے ولی کی سیرت، ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ولی کوئی بھی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہے، نفس کے لیے نہیں کرتا ہے، من کے لیے نہیں کرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتا ہے، اپنی دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ولی کا ایک قدم بھی بڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق بڑھتا ہے۔ اگر ولی ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کیونکہ کھانا بھی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں معلوم ہوا کہ ولی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھے یہاں ایک بہت پیارا واقعہ یاد آتا ہے، اجازت ہو تو بتا دوں؟ اب دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا چونکہ وقت ہو گیا، ٹاپک انکمپلیٹ ہے، بہت سی چیزیں ابھی بیان کرنا ہے لیکن وقت کمپلیٹ ہو گیا، لیکن دو باتیں اجازت آپ کی۔ محبوب الہی کی چوکھٹ پر ایک موچی بیٹھتا تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا۔ موچی جانتے ہیں نا آپ، چپل جوتے بنانے والا، مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، لیکن وہ محبوب الہی سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ جانتے ہو وہ کیا کرتا؟ وہ جب صبح آتا محبوب الہی کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتا، آ کر کہتا بابا سلام، اور اس کے بعد میں جا کر بیٹھ جاتا اپنی جگہ پر، اور وہاں بیٹھ کر دن بھر زائرین کے جوتے چپل بناتا جو بھی آتے جاتے، اور شام کو جب جانے لگتا گھر تو جاتے جاتے پھر جا کر سلام کرتا، اور سلام کر کے کہتا آج 2 آنے کا دھندا ہوا ہے، یعنی جو دن بھر کمایا ہوتا وہ وہاں نوٹ کرا دیتا محبوب الہی کی بارگاہ میں، بابا آج 3 آنے کا دھندا ہو گیا، بابا آج 2 آنے کا دھندا ہو گیا، بابا آج کچھ بھی نہیں ہوا، یوں جا کر بارگاہ میں حاضری دیتا۔ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب نے منت مانگی تھی
اگر میرا فلاں فلاں کام ہو گیا تو میں محبوب الہی کی چوکھٹ پر بیٹھنے والوں کو کھیر کھلاؤں گا. اس کا کام ہو گیا. اب جب اس کا کام ہو گیا تو وہ نواب نماز فجر کے بعد کھیر بنوا کر لایا اور وہاں موجود فقیروں کو، زائرین کو، مسافروں کو سب کو کھیر کھلایا اور چلا گیا. جب وہ موچی آیا تو آنے کے بعد اس کو کسی نے کہا کہ تھوڑا جلدی آتے نا، آج ایک امیر آدمی آیا تھا کھیر لے کر، اس نے کھیر بانٹا ہے اور وہ کھیر بڑی مزیدار تھی. موچی نے سنا تو آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا چوکھٹ پر. دن بھر کام کرتا رہا اور شام کو جانے لگا تو جاتے جاتے کیا کہتا ہے بابا آج 2 آنے کا دھندا ہوا لیکن ہم کو کھیر نہیں ملی. بابا 2 آنے کا دھندا ہوا لیکن ہم کو کھیر نہیں ملی. اب وہ یہ کہہ کر چلا گیا. محبوب الہی اس نواب کے خواب میں آئے، اسی رات خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا تو نے منت تو پوری کر دی لیکن ہمارے آدمی کو تو نے کھیر نہیں کھلایا. ہمارے آدمی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے ولیوں کی، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، نواب نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، مرید نہیں ہے، موچی ہے. موچی، ہم موچی کے پاس چپل بنانے کے لیے دیتے ہیں نا تو ہم دینے کے بعد کھڑے رہتے ہیں، اس کے بغل میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. بیٹھتا ہے کوئی کہ ہم نے اس کو چپل دے دیا، ہم بھی اس کے بغل میں بیٹھ گئے، جو اس نے جو گونی بچھائی تھی، بوری بچھائی تھی، ہم بھی بیٹھتے ہیں. وہاں بیٹھنا اس کے لیبل میں ہماری شان کے خلاف. بیٹھیں گے ہم؟ نہیں بیٹھیں گے. لیکن محبوب الہی اس کو اپنا آدمی کہہ رہے ہیں، تو نے منت تو پوری کر لی لیکن ہمارے آدمی کو تو نے کھیر نہیں کھلائی. اب وہ نواب صاحب اٹھے تو پریشان کہ کون رہ گیا یار. اس نے پھر سے کھیر بنوایا، نماز فجر کے بعد آیا اور آنے کے بعد پھر سے سب نے کھیر بٹوا دی. اچھا، جو مسلمان تھے وہ تو فجر میں آ جاتے تھے لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھا تو وہ بعد میں آتا تھا. تو اب دوسرے دن بھی نواب نے کھیر بٹوا دی. اب وہ دوسرے دن بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے آیا تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کہاں رہ گیا تھا؟ آج بھی نواب صاحب کھیر لے کر آئے، آج بھی کھیر بڑی مزیدار تھی لیکن تجھے آج بھی نہیں ملی. اب وہ دن بھر دھندا کیا، شام کو جانے لگا تو کہتا ہے بابا آج 3 آنے کا دھندا ہوا لیکن کھیر آج بھی ہم کو نہیں ملی. یعنی وہاں شکایت کی. اب ذرا سوچیں، سنیوں میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو غیر مسلم موچی تھا آج کے دیوبندیوں سے لاکھ گنا اچھا تھا. یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور وہ ہندو موچی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، جتنا کما رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں، تبھی تو پورا حساب کتاب دے رہا ہے نا، تبھی تو شکایت بھی کر رہا ہے، عرضی بھی پیش کر رہا ہے کہ ہم کو آج بھی کھیر نہیں ملی. اور یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. تم جیسے کلمہ پڑھنے والے بدبختوں سے بہتر تو محبوب الہی کی چوکھٹ کا وہ موچی تھا. غیر مسلم ہو کر بھی یہ اتنی تو عقل تھی کہ ہم جیسے مر کے مٹی میں ملتے ہیں ولی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی. اب دوسری رات بھی نواب صاحب کو خواب آیا کہ تم نے آج بھی کھیر بانٹا لیکن آج بھی ہمارے آدمی کو نہیں ملا. اب وہ پریشان نواب صاحب تیسرے دن بھی آیا، کھیر بانٹا، تیسرے دن بھی بانٹ کر چلا گیا، اس موچی کو اس دن بھی نہیں ملا. تیسرے دن بھی شکایت کہ ہمیں تو آج بھی نہیں ملا. تو محبوب الہی نے کہا آج بھی تو نے جنہیں پہلے دیا انہیں تو بار بار دے رہا ہے لیکن ہمارے آدمی کو تو نے ایک بھی بار نہیں کھلایا، ایک بھی بار. اب وہ نواب بھی پریشان کہ یار کون رہ جاتا ہے. اب نواب صاحب نے لوگوں کو کھیر فجر کے بعد بٹوایا لیکن تھوڑا سا رکھ لیا کہ انتظار کرتے ہیں بعد میں کون آتا ہے اس کو دیں گے. اب بعد میں موچی آیا تو اس کو بھی کھلایا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اب موچی کو جب چوتھے دن کھیر مل گئی تو جاتے جاتے کہتا ہے بابا آج 2 آنے کا دھندا ہوا اور بابا آپ کا کرم ہے کہ آج کھیر بھی ہم کو مل گئی. اب محبوب الہی خواب میں آ کر اس نواب کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے اچھا کیا، آج ہمارے آدمی کو تو نے کھیر کھلا دیا ہے.
پتہ چلا ولیوں کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر رنگ و نسل کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں پر ذات و دھرم کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں اونچ نیچ کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں چھوٹے بڑے کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں امیری غریبی کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں گورے کالے کو دیکھا نہیں جاتا، جہاں کاٹن اور ریشم کے لباس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں آنے والوں کا صرف دل دیکھا جاتا ہے، اور دل صاف ہو تو ولی سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، مذہب چاہے جو بھی ہو، مذہب چاہے جو بھی ہو، اسٹینڈرڈ چاہے جو بھی ہو، لباس چاہے جیسا بھی ہو، رنگ چاہے جیسا بھی ہو، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ایک بات میں نے بیان کی، اب ایک اور بات ایمان تازہ ہو جائے گا، اجازت ہے آپ؟ میں نے کہا سیرت کے بہت سے پہلو باقی ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، لوگ آپ کے پاس آتے تو ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بہت ساری چیزیں جو 35 40 50 منٹ کے اجتماع میں سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک آخری بات عرض کروں گا، اجازت آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، محبوب الہی کے سب سے قریبی مرید تھے امیر خسرو، امیر خسرو۔ آپ جانتے ہیں جب خلافت دینے کی باری آئی تو آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے سب سے قریبی مرید امیر خسرو کو خلافت دوں، یہ تمنا تھی، لیکن آپ نے دیا پیر نصیر دہلوی چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے ان کو خلافت دی، کیوں؟ آپ خود فرماتے ہیں نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصرو، یعنی میں چاہتا ہوں کہ امیر خسرو کو دوں، اللہ چاہتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دوں، تو اس لیے میں نے ان کو دیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے، یہ کیسے اولیاء اکرام تھے، ان کی نسبتوں سے جو جڑتا تھا اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا تھا۔ وہی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جڑنے کے بعد آپ دیکھیں پورے کرناٹک پر جن کی بادشاہت کا سکہ چل رہا ہے وہ خواجہ بندہ نواز، وہ دہلی میں راج کر رہے ہیں، یہ کرناٹک کو سنبھال رکھا ہے انہوں نے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ امیر خسرو ہمیشہ خدمت میں رہتے تھے، اتنے قریبی تھے کہ جب محبوب الہی کا انتقال ہوا نا تو اس وقت امیر خسرو دلی میں نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو محبوب الہی نے یہ وصیت کی تھی کہ جب امیر خسرو آئے نا تو اس کو میرے جنازے پر آنے مت دینا، اگر وہ میری میت پر آ گیا تو اس کی خاطر مجھے پھر پلٹ کر واپس آنا پڑے گا، یعنی اس کا رونا دونا دیکھ کر، اس کا درد دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے واپس آنا پڑے گا۔ بلکہ محبوب الہی یہاں تک فرماتے اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی اور شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ میرے امیر خسرو کو میری ہی قبر میں دفن کیا جائے، اتنی محبت۔ ایک مرتبہ محبوب الہی نے امیر خسرو کو کسی کام سے بھیجا، آپ دلی میں گئے کسی کام سے، کام بہت چھوٹا تھا، بس 10-15 منٹ میں کر کے لوٹ جاتے، لیکن آپ کو آنے میں پورا دن نکل گیا، شام کو لوٹے، جب لوٹے تو محبوب الہی غصے میں آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا پورا دن نکال دیا، کہاں رہ گئے؟ کام چھوٹا سا تھا، پورا دن نکال دیا، کہاں رہ گئے تھے؟ تو امیر خسرو کہتے ہیں حضور دراصل بات یہ ہے نا، جب میں گیا تو دلی میں ایک جنازہ نکلا تھا، دلی کی گلیوں سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، اور جو مرنے والا تھا وہ اللہ کا کوئی ولی تھا، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جو بھی میرے جنازے میں شریک ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو محبوب الہی مسکرا کر کہتے اچھا تو تم جنازے میں شریک ہو گئے تھے اس لیے پورا دن نکل گیا؟ تو کہتے نہیں حضور جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا، میں تو گلی میں چھپ گیا تھا، میں تو گلی میں چھپ گیا تھا، جب جنازہ نکل گیا چونکہ پورا شہر آ گیا تھا، صبح سے شام ہو گئی جنازہ نکلنے میں، جب جنازہ نکل گیا تب میں آپ کے پاس واپس آیا، آپ نے فرمایا تو چھپ گیا تھا کیوں؟ تجھے جنت نہیں چاہیے کیا؟ تو بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا تو جنت مل جاتی، تجھے جنت نہیں چاہیے؟
تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ اگر کسی نے اتفاق سے مجھے دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھے گا کہ جنت لینے کے لیے امیر خسرو اپنے پیر کا دامن چھوڑ کر ان کے جنازے میں شریک ہو گیا. ارے میں تو اس لیے چھپ گیا تھا کیونکہ مجھے جنت بھی کسی اور کے ذریعے نہیں چاہیے, میں جنت میں بھی اپنے پیر ہی کے وسیلے سے جاؤں گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب پیر محبوب الہی جیسا ہوتا ہے تب مرید امیر خسرو جیسا ہوتا ہے. آج پیر صاحب چاہتے ہیں کہ مرید امیر خسرو بن جائے, بس وہی لفافے دے, نذرانے دے, پیسے دے, خدمت کرے, خرچہ کرے, دعوت کرے, بس وہ امیر خسرو بنا رہے. میں نظام الدین اولیاء نہیں بنے گا, میں محبوب الہی نہیں. اچھا, ہم نے بھی کم علمی کی وجہ سے جاہل پیروں کو بھی محبوب الہی کی طرح سمجھ رکھا ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ چرسی مجھ کو جنت میں لے جائے گا, یہ سٹے کا نمبر بتانے والا مجھ کو جنت میں لے جائے گا, یہ افینچی گنجیڑی مجھ کو جنت میں لے جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یقیناً مرید امیر خسرو اگر بھروسہ کرتا ہے اپنے پیر کی ذات پر کہ یہی پیر مجھ کو جنت میں لے کر جائے گا, تو کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنے پیر کا تقوی دیکھا تھا, اپنے پیر کی عبادت دیکھی تھی, اپنے پیر کے مجاہدات دیکھے تھے, اپنے پیر کا خوف خدا دیکھا تھا, اپنے پیر کی شب بیداری دیکھی تھی, اپنے پیر کا راتوں کو اٹھ کر رونا دیکھا تھا. جب دیکھا کہ پیر اس مقام پر ہے تو یقیناً اس پیر کے دامن سے وابستگی قیامت میں جنت کی ضمانت بن جائے. آج قوالی سننے والے پیر بنے بیٹھے اور ان کی بھی دکانداری چل رہی, لوگ مرید بھی بن رہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب تو بہت ساری مزارات پر چرسی گنجیڑی مجاور بن کر بیٹھ گئے, گدی نشین, سجادہ نشین, داڑھی منڈے, ٹرم داڑھی, 10 انگلی میں انگوٹھی, کمر تک چوٹی, سب بابا بنے, دکانداریاں چل رہی, دندے چل رہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج کے دور میں نہ محبوب الہی جیسا کوئی پیر مل سکتا ہے, نہ امیر خسرو جیسا کوئی مرید مل سکتا ہے. اجازت ہو تو ایک اور بات عرض کر دوں, اجازت آپ, چونکہ آج اسپیشل پروگرام ہے اور میں بھی کافی گیپ کے بعد آیا, تو اجازت ہو تو بتا دوں. محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کرا سکتا. آپ کا بڑا نام سن کے آیا ہوں, آپ کے پاس بڑے بڑے بادشاہ آتے رہتے ہیں, کہیں سے کچھ میری مدد کرا دیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو خانقاہ میں ٹھہر جا, تیرے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا. اب آپ نے سوچا کہ یہاں وہاں سے کہیں سے کچھ آئے گا تو دے دوں گا, اس کی مدد ہو جائے گی. ایک دن گزر گیا, کچھ نہیں آیا. 2 دن گزر گیا, کچھ نہیں آیا. 3 دن گزر گیا, کچھ نہیں آیا. اب اس نے سوچا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, بیٹی کی شادی کی تاریخ قریب ہے, بابا نے یہاں بٹھا رکھا ہے, نہ جانے دے رہے نہ کچھ مدد کر رہے ہیں. اب ان کے چکر میں پتا چلا کہ نہ خود کچھ کر سکا نہ انہوں نے کچھ کیا. تو اس نے کہا اب اجازت ہو تو میں چلوں, 3 دن ہو گئے ہیں, کہیں سے کچھ انتظام تو ہوا نہیں, میں چلوں. تو آپ نے کہا تو خالی ہاتھ جائے یہ گوارا نہیں کرتا. میں 3 دن سے بیٹھا تھا, میں نے سوچا کہیں سے کچھ آئے گا دے دوں گا, کچھ آیا نہیں, لیکن تو خالی ہاتھ جائے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ نے اپنی جوتیاں اٹھا کر دی اور کہا یہ لے کر چلا جا, اللہ انتظام فرما دے گا. اب اس نے دیکھا کہ جوتیاں اگر بیچوں بھی تو کتنا ملے گا مارکیٹ میں, ارے ان جوتیوں کو بیچ کر تو میں نئے چپل نہیں خرید سکتا, بیٹی کا جوڑا کہاں سے لاؤں گا, زیور کیسے بناؤں گا, دعوت کا انتظام کیسے کروں گا, جہیز کا سامان کہاں سے لاؤں گا. لیکن اب اس نے سوچا دے ہی دیا ہے تو اب کیا کروں, چلو لے لیتا ہوں. اس نے لے لیا اور لے کر اپنی بغل میں دبایا, چل پڑا اجازت لے کر. چلا جا رہا تھا, رات آنے والی تھی. ایک جگہ سرائے میں, مسافر خانے میں, محبوب الہی کی اسی چپل کو اپنے سرہانے تکیہ بنا کر سو گیا کہ رات رکتے ہیں, صبح اٹھیں گے, چلیں گے. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جو وقت کا بادشاہ تھا
اس کے لشکر میں امیر خسرو بھی فوجی کے طور پر تھے، کہیں کہیں گئے تھے جنگ کے لیے اور وہاں سے جنگ فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ سارے کے سارے فوجیوں کے ساتھ سفر میں تھے، اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا۔ چونکہ جنگ فتح کر کے لوٹے تھے تو بادشاہ وقت نے امیر خسرو کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ جب آپ سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امیر خسرو بے ساختہ پکار اٹھتے، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی۔ جنگل میں کہتے مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی۔ اب آپ سوچیں کہ کنیکشن کتنا جڑا ہوا تھا مرید کا اپنے پیر سے۔ کہاں دہلی، کہاں وہ جنگل و بیابان۔ امیر خسرو سفر میں کہتے پیر کی خوشبو آ رہی۔ اب یہاں وہاں دوڑے بھاگے، دیکھا تو سرائے تھی، سرائے کے اندر گئے تو خوشبو تیز آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو پیر کی جوتیوں کا تکیہ بنا کر ایک مسافر سویا ہوا تھا۔ آپ نے جگایا، جگا کر کہا دہلی سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میرے پیر سے ملاقات کی؟ کہا 3 دن رہ کر آیا۔ 3 دن۔ کہا میرے پیر نے کچھ دیا؟ کہا گیا تو تھا لینے، کچھ بھی پیر نے نہیں دیا۔ جب خالی ہاتھ لوٹنے لگا تو آپ کے پیر نے مجھے اپنی جوتیاں دی۔ جوتیاں امیر خسرو نے فوراً جوتیاں لی، لینے کے بعد اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور کہا یہ جوتیاں میرے ہاتھ بیچو گے؟ اس نے کہا میں ان کا کیا کروں گا، اگر کچھ پیسے ہی مل جائیں تو بیٹی کی شادی میں کام آ جائے گا۔ امیر خسرو کو جتنی تنخواہ ملی تھی اور جو انعام ملا تھا پیر کی جوتیوں کے عوض اس شخص کو سارا مال دے دیا، سارا مال دے دیا۔ اب وہ تو دیکھ کر حیران تھا کہ یار ایک شادی کا مال جڑتا نہیں تھا، اس میں تو کئی شادیاں ہو جائیں گی، اتنا مال مل گیا۔ اب آپ نے پیر کی جوتیاں لی، دلی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ دلی پہنچے، پیر سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، جانتے ہو پیر نے کیا کہا؟ پیر نے کہا امیر خسرو بڑا سستا سودا کر کے آیا ہے۔ امیر خسرو تو بڑا سستا سودا کر کے آیا۔ تو جانتے ہو امیر خسرو کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے کہا کہ حضور میں تو فوجی تھا، میرے ہاتھ میں تو تنخواہ تھی اور کچھ انعام کی رقم تھی، قسم اللہ کی اگر میں دلی کا بادشاہ ہوتا آپ کی جوتیاں خریدنے کے لیے اس غریب کو میں دلی کی بادشاہت دے دیتا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے مرید۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج تو موقع پڑے تو ہم جیسا مرید بھی اپنے پیر کی غیبت کر لیتا ہے۔ 4 آدمی پیر صاحب کو برا بھلا کہنے لگے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یار ہم کو بھی تھوڑا سا اس بات کی تو تکلیف تھی، یہ تو اعتراض تھا، یہ تو صحیح نہیں تھا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں چونکہ اپنے آپ کو رکھ کر کہہ رہا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کہ یہ بات عام ہو گئی۔ ہم جس پیر کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، جس پیر کو ہم روحانی باپ مانتے ہیں، جس پیر کی نسبتوں کی وجہ سے غوث اعظم کے غلاموں میں شریک ہوتے ہیں، وقت پڑے تو اسی پیر کی غیبت بھی کرنے لگتے ہیں، وقت پڑے تو اس پیر کو چھوڑ بھی دیتے، جھٹک بھی دیتے، دوسرا کوئی مل جائے تو اس کے دامن پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اولیاء اکرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں محبوب الہی کی سیرت کو اپنانے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔